بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیبہ ڈاکٹر سلمیٰ رمضان ٹرانسمیشن میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور پچھلے تمام گزشتہ جتنے بھی پروگرامس ہم نے کیے ہیں اس میں ہمارا خاص طور پر یہی رجحان رہا ہے کہ غذا کی افادیت کو آپ کو بتایا جائے کہ غذا کی کتنی افادیت ہے، غذا کا کیا اہم رول ہے ہماری زندگیوں میں. اور سادی اور متوازن غذائیں جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے کتنی مفید ہیں. بہت سارے پروگرامس میں آپ سے جس طرح سے ذکر کیا گیا کہ ہم جو بھی غذائیں لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہائی پروٹین انٹیک ہمارا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ جو ڈیریویشن پروسیس جو ہوتا ہے، میٹابولک پروسیس جو ہو رہا ہوتا ہے ہماری باڈی میں، اس میں مسلس میں کریٹینائن جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ ہم ہائی انٹیک پروٹین غذاؤں کا کرتے ہیں اتنا زیادہ کریٹینائن لیول ہماری باڈی میں بڑھتا ہے اور ہمارے گردوں کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری موضوعات پہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے غذاؤں کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ ہمیں پھر کیونکہ پروٹین ہمارے جسم میں موجود ہارمونس، انزائمس اور ہیموگلوبن کی نیڈ ہے، تو ایک خاص لیول کے مطابق ہمیں جو ہے وہ پروٹین انٹیک اپنی غذا میں پروٹین انٹیک کرنا چاہیے، جس کے لیے کچھ جو غذائیں تھیں جس کا میں نے آپ لوگوں کا ذکر کیا. اسی طرح سے وہ مرغن غذائیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس میں یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، سموسے، پکوڑے اور جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں اور حلوہ پوری ہے، اس ٹائپ کے جتنے بھی مرغن غذا جو ہم لیتے ہیں تو اس کی ڈائجیشن پروسیس میں ہمارا لیور جو ہے وہ یوریا کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، یوریا انزائم کو بنا رہا ہوتا ہے. اور یوریا کے بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہمارے گردوں پہ افیکٹ پڑ رہے ہوتے ہیں، یا یوریا کا لیول جب ہمارے باڈی میں پڑتا ہے تو گردوں کس طرح سے افیکٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، گردوں کی خرابی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ سے پچھلے گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، آپ کو اس کا اکنالج کیا. اب انہی مرغن غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے جو ہماری باڈی میں ایسڈ بن رہا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ایسڈ جو ہے وہ بھی ہمارے خون میں ہی شامل ہوتا ہے، خون میں اکٹھا ہوا ہوتا ہے، خون میں ہی گردش کر رہا ہوتا ہے. گردوں کی کمزوری کی وجہ سے، گردوں کی سوجن اور ورم کی وجہ سے جب وہ اس کو بھی فلٹر کرنے کے بعد جو ہے یورین کے ذریعے کلیئر نہیں کر پا رہا ہوتا، پاس آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو ہمارے خون میں ہی اکٹھا ہو جاتا ہے اور ہمارے بلڈ کو ایسیڈک بنا رہا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہمیں کمنٹس باکس میں یہ اپنے پرابلم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جی رمضانوں میں جو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا، یا ہم اپنے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں اور کون سی غذائیں لیں، کس طرح سے ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، آج میں ان کے لیے یہ پروگرام جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کر رہی ہوں. تو جب ہمارا بلڈ ایسیڈک ہو جاتا ہے اس ایسڈ لیول کی وجہ سے، تو وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مرض جن کو لاحق ہے ان کے لیے تھوڑا سا پرابلمٹک اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل جو ہے، دل سے جو جسم میں جانے والی خون پہنچانے والی جو شریانیں ہیں اس میں دباؤ بڑھ جاتا ہے. ہمارے بلڈ کا ایسیڈک ہونے پر شریانوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور دل جو خون پمپ کرتا ہے تو اس کو دل کو بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. اس کنڈیشن میں جو ہے ہمارے مسلس جو ہیں وہ سکڑنے اور پھیلنے کے لیے بہت قوت لگا رہے ہوتے ہیں. ساری سچویشن میں جو ہے ہمارے عضلات اور ہمارے دل کے عضلات اور ہمارے مسکولر سسٹم پر بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسے مریضوں کے لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے، خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ یہ ساری سچویشن کو، اس ساری صورتحال کو کیسے مینٹین کیا جائے. تو اس صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سادی غذاؤں کا خیال رکھیں، سادی غذاؤں کی طرف آئیں، کیونکہ انہی غذاؤں کی وجہ سے ہمارا یہ جو بلڈ ایسیڈک ہو رہا ہے اور دل کو اور مسلس کو اور ہماری شریانوں کو اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے، اتنی زیادہ ہیوی یعنی بہت زیادہ برڈنائز ان سارے کاموں پہ برڈنائز ہو رہے ہیں، تاکہ وہ پراپر طریقے سے آکسیجن کو جو ہے خون میں شامل کر کے پورے جسم تک پہنچا سکے اور بلڈ سرکولیشن کو مینٹین کر سکے. تو اس بلڈ سرکولیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ان مریضوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سادی غذاؤں کی طرف آئیں.
سارا دن فاسٹنگ کے بعد، سارے دن میں فاسٹنگ کرنے کے بعد جب ہم افطار کے ٹائم بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ہمارے نظام میں ڈائجیشن کے بعد جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ہمارا میٹابولک پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے بلڈ کو ایسیڈک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سادی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، اور پھر سارے دن میں فاسٹنگ کی وجہ سے جو پانی کی کمی ہے، اس پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے طرز زندگی اپنائی ہوئی ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی یا ٹھنڈے یخ مشروبات کا جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہرگز آپ کی اس کمی کو پورا نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہرگز آپ کی اس ڈیفیشنسی کو کم نہیں کر رہا ہوتا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، ہم نے آج کل اپنی جو طرز زندگی ہے اس میں بہت غلط قسم کے جو ہے تجربات کر رہے ہوتے ہیں، یا غلط قسم کے عمل کو اپنا لیا ہے، جس میں پانی کا استعمال بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور بہت طریقہ کار ہمارا بہت غلط ہے۔ ایک تو ٹھنڈا یخ پانی کا استعمال، اور دوسری چیز کھڑے ہو کے پینا باہر سے، یعنی اگر رمضان نہیں بھی ہے، اگر میں نارمل ڈیز کی بات کروں، عام روٹینز میں ہمارا جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے آنے والے افراد کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس جو ہے سرو کیا جاتا ہے، یا جو خواتین گھر کے اندر کام کر رہی ہیں اور جو ہے ان کی باڈی میں پسینہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈے اے سی کے سامنے بیٹھ کے یا ٹھنڈے یخ پانی کا استعمال کر رہی ہیں، یا بچے باہر سے اسکول سے آ رہے ہیں، کالج سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں اور فریج سے ٹھنڈا پانی کا فریج کھول کے، عموماً دیکھا ہے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ فریج کھول کے ٹھنڈے پانی کی بوٹل نکال کے کھڑے کھڑے بوٹل سے پانی پیا اور پھر وہ بند کر کے فریج میں رکھ دیا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے ہماری زندگی کا، یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے گردوں پر، جو سب سے زیادہ یہ دونوں چیزیں جو غلط طرز عمل ہے، یہ گردوں میں سوزش اور ورم کا باعث بنتا ہے۔ یعنی گردوں کی خرابی کی جو سب سے پہلی بیسک وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ ہماری پانی پینے کا جو طرز عمل ہے، اور جہاں گردوں کی کمزوری کا شکار انسان جب ہو جاتا ہے، اور گردے جب اپنے سارے کیمیکلز کو اور ساری ورکنگ کو، جو اس کا فلٹریشن کا جو ایک عمل ہے وہ پورا پروسیس نہیں کر پاتا، تو وہ افیکٹ کرتا ہے اس بلڈ کے ذریعے پوری باڈی میں، جو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے ہماری باڈی میں، اور وہ بلڈ ہماری غذاؤں کی وجہ سے ایسیڈک ہوا ہے، یا ہماری باڈی میں انفلیمیشن پیدا کر رہا ہے۔ تو ان ساری طرز عمل اور ان ساری چیزوں کے مد نظر ہم نے اپنی گزشتہ سارے پروگراموں میں ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے، ہر ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری ٹرانسمیشن میں ہماری فلفل یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو غذاؤں کے حوالے سے اتنا زیادہ اکنالج کریں کہ آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھ سکیں۔ تو وہ لوگ جو خاص طور پہ جنہوں نے ہمیں کمنٹ باکس میں کیا ہے کہ جی بلڈ پریشر جو بڑھ جاتا ہے اور بلڈ پریشر کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو ان کو بہت زیادہ سادی غذاؤں کی طرف آنا چاہیے۔ مرغن غذائیں، یہ جو چٹپٹے جتنے بھی مسالہ جات والے دسترخوان پہ سموسے، پکوڑے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے ایوائڈ کریں۔ خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد گرم پانی کا اہتمام کریں، نیم گرم جو پانی ہوتا ہے سسم، وہ پئیں۔ وقفے سے سارے دن میں جب آفٹر رمضان جو ہے وقفے سے گرم پانی کا استعمال کرنا، قہوہ کا استعمال کرنا ان لوگوں کے لیے جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں بہت ہی مفید ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بلڈ سے ایسیڈک لیول کو ریڈیوس کرتا ہے، کم کرتا ہے، جس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگا اور آپ کے یہ ہائی بلڈ پریشر کو آپ کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو کنٹرول رکھنا بھی اتنا بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جب ہمارے باڈی میں خون کے اندر جو ایسیڈک لیول اتنا زیادہ بڑھا رہے گا، ہم اس کو مینٹین نہیں کریں گے اپنی غذاؤں سے اور ان چیزوں سے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا، تو مسلسل باڈی میں تیزابیت رہنے کی وجہ سے ہمارا یورک ایسڈ لیول بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یورک ایسڈ باڈی کے اندر مینٹین نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ پھر ہمارے جوڑوں کے یا پٹھوں کے درد کا باعث بنتا ہے۔ تو اس طرح سے سمجھیں غیر متوازن یا ان ہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے، یا ہماری غلط روٹینز کی وجہ سے، یا ہماری غلط ڈائٹری چوائس کی وجہ سے ان ساری ڈیزیزز یا ڈس آرڈر کا ہم شکار ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو صرف اور صرف متوازن غذا کے ذریعے ہی ہم
جو ہے بحال کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں نیکسٹ پروگرام تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ ہماری جتنی بھی نشریات ہیں، ہماری جتنی بھی پروگرام ہیں، اور اس میں ہم جو بھی متوازن غذا کے بارے میں یا آپ کی صحت کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ ضرور کریں گے آپ لوگ. اس کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اسی طرح سے پرابلمس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے بتائے ہوئے پرابلمس کو ہم ڈسکس کریں اور اس کے اوپر پروگرام کو مینیج کریں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.